السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ناول ہے عشق دوڑے رگوں میں اور اس کی رائٹر ہیں رابعہ خالد۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول اچھا لگے گا، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ابیہا اٹھ جاؤ بیٹا، اور کتنا سونا ہے، تمہارے کالج کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو اٹھو، شاباش۔ روبینہ بیگم جو ابیہا کو کب سے کچن میں کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہی تھی، ابیہا کا جواب نہ ملنے پر خود ابیہا کے کمرے میں آ کر اسے کمبل کھینچ رہی تھی، مگر ابیہا کی نیند میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ ابیہا جب بھی سوتی گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی۔ آج ابیہا کا کالج میں پہلا دن تھا، مگر اس لڑکی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ابیہا اٹھو جلدی، ورنہ میں نے تمہارے اوپر پانی گرا دینا ہے، پھر مت کہنا بتایا نہیں۔ ابیہا منہ بناتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگی، کیا ہے ماما، سونے بھی نہیں دیتے آرام سے؟ تم کیوں بھول جاتی ہو، آج تمہارا پہلا دن ہے کالج میں۔ روبینہ بیگم کے یاد کروانے پر ابیہا بیڈ سے اتر کر فوراً واش روم میں چلی گئی، جبکہ واش روم کا دروازہ کھولے کہنے لگی، ماما پلیز میرا ناشتہ تیار کریں، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دروازہ بند کر دیا، جبکہ روبینہ بیگم ابیہا کے اس حال پر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابیہا جب 11 سال کی تھی تب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ روبینہ بیگم کی ایک بڑی بہن سعدیہ بیگم تھی۔ سعدیہ بیگم کا ایک ہی بڑا بیٹا تھا، ابراہیم، جو ابیہا سے 2 سال بڑا تھا۔ ابیہا اور ابراہیم ایک ساتھ کالج جاتے، مگر کلاسز الگ الگ تھی۔ ابراہیم ابیہا کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ ابیہا کو بھی ابراہیم اپنے لیے پرفیکٹ لگتا تھا، اس لیے وہ بھی ابراہیم کو پسند کرتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہے۔ ابیہا ٹھیک 5 منٹ بعد واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود پر ایک نظر ڈالی۔ بالوں میں چٹیاں کی ہوئی، سفید شرٹ، بلو پینٹ پہنے ہوئے آئینے میں کھڑے ہو کر ایک اسمائل پاس کی اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا کچن میں چلی آئی، جہاں ابراہیم پہلے ہی موجود تھا۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہوتا؟ جب دیکھو ہمارے گھر آ جاتے ہو منہ اٹھا کر۔ ابیہا کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئی بولی، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، مگر تم کرنے نہیں دیتی، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم مجھے ہر بار لیٹ کروا دیتی ہو۔ ابراہیم اپنا منہ ابیہا کی طرف کیے اپنی گھڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، تو مت کیا کرو میرا ویٹ، کون کہتا ہے تم سے؟ بس کرو تم دونوں، کتنا لڑتے ہو تم دونوں۔ ابیہا جو اپنی شہادت کی انگلی سے ابراہیم کو اشارہ کر رہی تھی کہ یکدم روبینہ بیگم کہنے لگی، خالہ جان آپ ہی اس کو سمجھائیں، کتنا پیار کرتا ہوں اسے، اس لیے اس کی خاطر ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا ہے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ کالج جائیں، مگر ابیہا میڈم تو کبھی ٹائم پر تیار ہی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے نہ میں کالج صحیح ٹائم پر جاتا ہوں اور نہ یہ۔ ابراہیم جو بھی بول رہا تھا کہ ابیہا نے بات کاٹی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے ابراہیم خان نے ابیہا طاہر کے لیے ایڈمیشن لیا، اور رہی بات جانے کی تو تم دیکھ لینا، آج تم سے پہلے کالج جاؤں گی۔ ابیہا کا لہجہ طنزیہ تھا جو ابراہیم کو برا لگا۔ ابراہیم کرسی سے اٹھا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے جاتی ہو میرے بغیر کالج۔ ابراہیم اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ روبینہ بیگم نے اسے پیچھے سے آوازیں دے کر روکنا چاہا، مگر وہ نہیں رکا۔ روبینہ بیگم کو بہت غصہ تھا ابیہا کی اس حرکت پر، وہ سیدھا اس کے پاس گئی۔ کیوں تنگ کرتی ہو ابراہیم کو، بتاؤ کیسے جاؤ گی کالج؟ روبینہ بیگم کے سوال پر ابیہا نے اپنا بیگ اٹھایا اور جواب دیا، وہ چلا گیا تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے یہ پیاری پیاری 2 ٹانگیں تو دی ہیں، اور ویسے بھی ماں اب بڑی ہو گئی ہوں، اکیلے آ جا سکتی ہوں ہر جگہ آ کے۔ ماما میں چلتی ہوں، اوکے، خدا حافظ۔ ابیہا روبینہ بیگم کا ماتھا چومنے کے بعد وہاں سے چلی گئی، جبکہ روبینہ بیگم نے ابیہا کو پیچھے سے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ التمش یار، تیرا 2 دن بعد برتھ ڈے ہے، بتا کیا چاہیے تجھے؟ تو اگر جان بھی مانگے تو جان بھی دوں گا۔ التمش جو گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، دیان کی بات پر ہنس پڑا، جو دیان کو عجیب لگا۔ تو ہنس کیوں رہا ہے التمش؟ مجھے جان ہی تو چاہیے اپنوں کی واپس۔ التمش جب 9 سال کا تھا تب اس کے پیرنٹس اور بہن کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔
التمش اس وقت بہت اکیلا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی تھا تو وہ صرف دیان، جو التمش کا بچپن کا دوست تھا، مگر انہیں دیکھ کر کوئی یہی کہتا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، کیونکہ ان میں بہت پیار تھا۔ التمش نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالا، کیونکہ اس کے باپ کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا، اس لیے اسے سنبھالنے میں کافی سال لگ گئے تھے۔ دیان نے التمش کو کہا، تو مجھ سے کچھ بھی مانگ، کچھ بھی، اگر وہ مجھے اپنی جان پر کھیل کر بھی لانا پڑا تو لاؤں گا تیرے لیے۔ التمش نے دیان کی طرف دیکھا۔ سوچوں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ دیان کی نظر سامنے گئی۔ التمش آگے دیکھ۔ او او شٹ او شٹ۔ التمش کی کار کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تھی۔ التمش گاڑی سے نکل کر اس لڑکی کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ابیحا، جو گاڑی کے آنے سے ڈر سے زمین پر گر گئی تھی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب اس کی کانوں میں آواز آئی تو سمجھ گئی کہ ابھی زندہ ہوں۔ ابیحا نے اپنا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو سامنے بلیک پینٹ، بلو شرٹ اور ہلکی ہلکی شیونگ میں التمش ایک حسن کا دیوتا لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے التمش اور ابیحا کی نظریں ملی، مگر ابیحا نے اپنی نظروں کا مرکز ہٹاتے ہوئے اٹھی۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ ایسے گاڑی چلاتے ہیں گدھوں کی طرح گاڑی چلاتے ہو؟ ویسے تم مجھے لگتے بھی گدھے ہو۔ او ہیلو مسٹر، تم سے ہوں۔ ابیحا التمش کو اچھی خاصی سنا رہی تھی، مگر التمش تو بت بنا بس ابیحا کو دیکھ رہا تھا۔ التمش کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیان جو پیچھے کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا، التمش کے جواب نہ ملنے پر التمش کی آنکھوں کی تپش کو سمجھا اور خود ابیحا سے معافی مانگنے لگا۔ سوری میڈم، ہماری غلطی ہے، سوری۔ آج کے بعد مجھے میرے آس پاس نظر مت آنا، ورنہ یاد رکھنا۔ ابیحا اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ یہ وارننگ التمش کے لیے تھی، جو ابھی بھی بت بنا بس ابیحا کی طرف دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ ابیحا اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی، جبکہ التمش ابیحا کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، وہ آپ کی اچھی خاصی کر کے چلی گئی، مگر آپ نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں جان سکتا ہوں کیوں؟ دیان نے التمش کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، جس کی وجہ سے التمش واپس حقیقی دنیا میں آیا۔ مجھے یہی گفٹ چاہیے۔ التمش کی بات پر دیان حیران ہوا، مگر خوش بھی، کیونکہ التمش کی زندگی میں ایک نیا وجود آیا تھا، جس سے وہ شاید محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ التمش کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ التمش جب 9 سال کا تھا تب التمش کے پیرنٹس اور اس کی چھوٹی بہن، ان سب کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ التمش کے باپ کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا، جو التمش کو سنبھالنے میں تقریباً 1 سال لگا تھا۔ صرف ایک دوست دیان تھا، جو التمش کو بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اور پھر التمش کی برتھ ڈے کا گفٹ وہ اپنی جان پر بھی کھیل کر دے سکتا تھا۔ ابیحا کالج میں آتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کلاسز لینے کے بعد کینٹین میں چلی آئی، جہاں ابراہیم بھی موجود تھا۔ ابیحا نے ابراہیم کے پاس جانے کی کوشش کی کہ معافی مانگ سکے، کیونکہ اب ابیحا کو بھی برا لگ رہا تھا ابراہیم کا ناراض ہونا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ابیحا نے اپنا فون اٹھایا اور بالکونی میں آ کر ابراہیم کو کال کی۔ ابراہیم جو اپنے لیپ ٹاپ میں کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک فون کی رنگ سن کر دیکھا تو ابھی کا نمبر آ رہا تھا۔ ابراہیم نے کچھ سوچ کر کال کینسل کر دی۔ اس بار وہ دوبارہ کال کی گئی، مگر پھر دوبارہ کاٹ دی گئی۔ ابیحا نے ابراہیم کو میسج کیا، پلیز ابراہیم، سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہارا اس طرح سے ناراض ہونا۔ ابراہیم نے میسج ریڈ کر فوراً جواب دیا، اچھا تو احساس ہو گیا کہ میں ناراض ہوں۔ ابیحا نے بھی فوراً جواب دیا، اچھا تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ ابیحا کے میسج پر ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میسج ٹائپ کیا، مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اور وہ بھی پرسوں۔ صرف 2 دن ہے تمہارے پاس، کیونکہ اس کے بعد تم میری ملکیت ہوگی۔ ابراہیم کے میسج پر ابیحا نے جواب دیا، اور اگر میں انکار کروں تو؟ ابراہیم نے میسج ریڈ کر کے جواب نہیں دیا۔ ابیحا نے دیکھا کہ ابراہیم نے میسج ریڈ کر کے جواب نہیں دیا تو پریشانی سے واپس کمرے میں آ کر ابھی ونڈو بند کرنے لگی تھی کہ اچانک ابراہیم نے روک دیا اور خود اندر آ کر ابیحا کی طرف بڑھنے لگا۔
تم اگر انکار کرو گی تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں میں۔ ابراہیم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ابیہ کی طرف آ رہا تھا، جو کہ ابیہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ابیہ جو پیچھے ہو رہی تھی کہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، اب وہ چاہ کر بھی یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اس کو اپنی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ابراہیم ابیہ کے بالکل پاس آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس سے اپنے اور پاس کی، اس پر جھکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت، تم صرف میری ہو ابیہ، صرف ابراہیم خان کی۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں تو میں بھی زندہ نہیں۔ تم صرف مجھ سے نکاح کرو گی۔ اگر تم اس زندگی میں نہیں تو میرا زندہ رہنا کسی کام کا نہیں۔ ابراہیم جب بھی بول رہا تھا کہ ابیہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ابراہیم نے ابیہ کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ابیہ جو ابراہیم کے اتنے پاس آنے پر اپنی جان جاتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، فوراً سے اپنے ہاتھوں کا زور لگا کر ابراہیم کو پیچھے کیا۔ پلیز ابراہیم، یہ سب غلط ہے شادی سے پہلے۔ ابیہ کے اتنے زور سے دھکا دینے پر بھی ابراہیم صرف چند قدم ہی ابیہ سے دور ہوا تھا اور پھر سے ابیہ کی طرف قدم بڑھاتا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے گھویا ہوا۔ شادی کے بعد تو صرف میری چلے گی نہ کہ تمہاری۔ ابھی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اگر کچھ دیر اور یہاں رکا تو تمہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ ابراہیم ابیہ کا ماتھا چومنے کے بعد اسے جدا ہوا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیہ اس کے جاتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنوار رہی تھی۔ چند منٹ بعد ابیہ اپنے بیڈ پر جا کر سو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب التمش اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر اپنے ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑا اور ایک ہاتھ میں سگریٹ سلگائے کش بھرنے اور کسی کی یادوں میں مصروف تھا، جو کہ اس کی مصروفیت صرف ابیہ کی یادوں کا مرکز تھا۔ شاید وہ ابیہ سے پہلی ملاقات میں ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ خود سے بھی زیادہ چاہنے لگا تھا ابیہ کو۔ فرسٹ ٹائم لو اچھا ہے، مطلب ہو جاتا ہے اکثر، تقریباً سنا تو ہے۔ اس لیے تو اس نے فیصلہ کیا کہ ابیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا تاکہ وہ کبھی بھی جدا نہ ہو سکے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ابیہ کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی واش روم میں جا کر تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں پہلے ہی ابراہیم اور سعدیہ بیگم موجود تھی۔ روبینہ بیگم کے پاس ابراہیم بیٹھا تھا۔ ابیہ دیکھ کر حیران تو ہوئی، مگر پھر ابراہیم کی رات والی بات یاد آئی۔ پرسوں ہمارا نکاح ہے۔ سعدیہ بیگم نے ابیہ کو آواز لگائی، جس پر وہ فوراً چلی آئی۔ سعدیہ بیگم نے ابیہ کے سر پر ہاتھ دیا، پیار دیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ ابیہ نے شرما کر چہرہ نیچے کر لیا، جس کا مطلب سعدیہ بیگم کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ تو پھر جمعے کو نکاح ہے؟ ابراہیم جو ابیہ کے سر جھکانے پر فوراً سے بول پڑا، جس پر روبینہ اور سعدیہ بیگم کا ایک زوردار قہقہا ہوا میں گونجا۔ التمش جو آفس میں بیٹھا فائلز چیک کر رہا تھا کہ یکدم فون رنگ ہونے لگا، جسے التمش نے پہلی بار ہی کاٹ دیا، مگر پھر دوبارہ آنے پر التمش نے فائلز بند کر کے کال پک کی۔ التمش یار تو کدھر ہے؟ دیان کے سوال پر التمش نے جواب دیا، آف کورس اپنے آفس میں ہوں، کیوں کیا ہے؟ یار میں نے پتہ کروا لیا ہے، بھابھی کا نام ابیہ طاہر ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے جب یہ 11 سال کی تھی۔ ان کا ایک کزن ہے ابراہیم خان، جو اس کی خالہ کا بیٹا ہے، ان کا نکاح ہے آج جمعے کو۔ نکاح کی بات پر التمش اپنی کرسی سے اٹھ کر شیشے کی کھڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس کے باہر پورا شہر نظر آتا تھا۔ مبارک ہو۔ التمش کی بات پر دیان نے حیران ہو کر پوچھا، مبارک کس بات کی؟ کیونکہ میرا بھی نکاح ہے جمعے کو۔ مگر کس سے؟ تیری بھابھی سے، مگر ان کی تو ابراہیم کے ساتھ۔ تو کیا ہوا، اٹھا لینا۔ التمش کی بات پر دیان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور فون بند کر دیا۔ تم صرف التمش ملک ہی ہو ابیہ، صرف میری۔ ابراہیم نے ہمارے درمیان آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی اس کو سزا بھی ملے گی۔
التمش کا کہا پورے کمرے میں گونجنے لگا۔ آج ابیحہ کا نکاح تھا ابراہیم کے ساتھ۔ ابیحہ جو پارلر سے تیار ہونے گئی تھی، اس کو گئے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو رہا تھا، مگر کسی کو کیا معلوم کہ وہ نہیں آئے گی۔ واپس ابراہیم ابیحہ کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ ابراہیم جو ہال میں کھڑا ابیحہ کو کالز کر رہا تھا کہ کسی رانگ نمبر سے کال آئی، جسے ابراہیم نے فوراً اٹھا لیا۔ ابیحہ صرف التمش ملک کی ملکیت ہے۔ تو نے سوچا بھی کیسے؟ کیا کہ التمش اپنی ملکیت تیرے حوالے کر دے گا؟ وہ بات واپس نہیں آئے گی، اس لیے انتظار مت کر۔ ابیحہ کی ہلکی ہلکی آنکھ کھل رہی تھی۔ ابیحہ کو اپنے سر میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر ابیحہ نے خود کو ایک شاندار کمرے میں موجود پایا، جو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ سفید رنگ کے بیڈ پر جس پر وہ بیٹھی تھی، سرخ گلابوں سے دل میں لکھا ہوا تھا، جانے التمش۔ ابیحہ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ نہ تو وہ اس جگہ کو جانتی تھی اور نہ ہی اس لکھے ہوئے نام کے شخص کو۔ دروازہ کھولنے ابیحہ کی نظر ایک سفید لباس اور سرخ شیروانی میں ملبوس وجود پر گئی، جس کے ہاتھوں میں کچھ پیپر تھے، جو اس کی طرف آ رہا تھا اور اپنی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہوتا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ بے شک آج ابیحہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس، بالوں کا جوڑا کیا ہوا تھا، ہلکے سے میک اپ اور ہلکی سی لپسٹک لگائے ابیحہ آج نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ التمش کے لیے آج خود پر قابو پانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ابیحہ سے دور ہو کر گویا ہوا۔ تمہارا نکاح ہے میرے ساتھ، ان پیپرز پر سائن کر دو۔ ابیحہ جو یاد کرنے پہ یہ جان پائی کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کی کچھ دن پہلے گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جسے ابیحہ نے اچھی خاصی سنائی تھی۔ کیا وہ میرے ساتھ نہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ ابیحہ سے ڈر بھی رہی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ مجھ سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے گا۔ ابیحہ نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑو۔ میں التمش ہوں، تمہارے عشق میں غلام۔ کون التمش؟ ابیحہ بیڈ کے پیچھے ہو رہی تھی، جبکہ التمش اس کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا آ رہا تھا۔ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہارے وجود کو میں نکاح کے پاک رشتے میں لا کر اپنا لوں تو ان پیپرز پر سائن کرو، ورنہ میں نکاح کے بغیر بھی تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ التمش ابیحہ کے بالکل پاس آ کر اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، جبکہ ابیحہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے گھر جانا ہے، میرا نکاح ابراہیم کے ساتھ ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ التمش نے ابیحہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کیا۔ ان پیپرز پر سائن کرو ورنہ۔ التمش ابیحہ کے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے پھیرے ہوئے اس پر اور جھک گیا۔ ابیحہ جو التمش کے اتنے پاس آنے پر اپنی سانسوں کو رکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، مگر جب التمش اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کے جوڑے کو کھول دیا اور اس کے بالوں میں سکون کی سانسیں بہ رہا تھا، جب ابیحہ نے التمش کو سینے سے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ التمش جو ابیحہ کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا، مگر ابیحہ نے یکدم اسے دھکا دیا، جس سے التمش واپس ہوش میں آیا تھا۔ نہیں کروں گی نکاح، مجھے جانا ہے۔ ابیحہ جس کی نظر دروازے پر رکی، فوراً دروازے پہ بھاگی، مگر کسی کے مضبوط ہتھیار نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ مجھے مجبور مت کرو اپنا اصل روپ دکھانے پر، چپ چاپ سائن کرو۔ اور ہاں، وہ تمہارا کیا نام لیا تھا تم نے؟ ہاں وہ ابراہیم۔ تم تو شادی کرنا چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر تمہارے جانے سے پہلے ہی تمہارا دلہا اس دنیا سے کچھ کر گیا ہوگا۔ اب تم خود سوچو، مجھ سے نکاح کر لو، پھر وہ زندہ، ورنہ وہ تو ہائے یار، مجھے تو سوچ کر ہی بہت مزہ آ رہا ہے۔ ابیحہ التمش کی باتوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ اسے اس وقت یہی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ یہ نکاح کر لے، ورنہ میرے جرم کی سزا ابراہیم کو ملے گی۔ التمش خود کو ریلیکس کرتے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ پیپرز اس نے بیڈ پر رکھ دیے۔ ابیحہ نے ان پیپرز پر نظر ڈالی اور پین اٹھا کر ان پر سائن کر دیے۔ سائن کرنے کے بعد ابیحہ زور زور سے رونے لگی۔ التمش ابیحہ سے پیپرز لینے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔
دیان جو باہر التمش کا انتظار کر رہا تھا، التمش نے باہر آتے ہی صفحے پر بیٹھ کر خود سائن کیے۔ سائن ہو جانے کے بعد سب نے دعا مانگی۔ دیان نے التمش دیان کے گلے ملا اور مبارکباد وصول کی۔ مبارکباد ہو، کہا تھا نا کہ تجھے جو مانگے گا تجھے لا کر دوں گا۔ اس گفٹ کا خیال رکھنا۔ اللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے میرے یار۔ نکاح ہو جانے کے بعد التمش نے دیان کو کہا کہ مولوی اور گواہوں کو ان کی منہ مانگی قیمت دے دو، کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں، میری محبت مجھے مل گئی ہے۔ دیان ان کو قیمت دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب دیان ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اچھا، آپ لوگوں کی رائے میں ایسے نکاح ہو جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ نہ آپ کے گواہ آپ کے پاس ہیں، مطلب آپ کے سرپرست لڑکی کے، تو کیا نکاح ہو جاتا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ التمش دیان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر شراب پینے لگا، کیونکہ آج کے دن ہی اس کے والدین اور بہن کا انتقال ہوا تھا۔ شاید وہ اس درد کو اور برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے شراب کی مدد سے یہ سب سہ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب التمش کمرے میں آیا، مگر کمرے میں ابھی بھی رونے اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز سے ابیحہ جو بیٹھ کے کونے سے ٹیک لگائے منہ اپنے کاندھوں میں رکھ کر رو رہی تھی، کہ یکدم منہ پر کر کے دیکھا تو التمش تھا، جس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جو بے حد نشے میں چور ہو کر آیا تھا۔ کہاں پہ تھی؟ التمش ابیحہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ لے کر چومنے لگا۔ ابیحہ جو التمش کے نشے میں ہونے کی وجہ سے ڈر رہی تھی، التمش کی ہنسی حرکتوں پر اور ڈر گئی۔ التمش کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ ایک دم پیچھے کیا، جبکہ التمش کا ہاتھ وہیں رہا۔ تم نے شراب پی ہے؟ تم نشے میں ہو؟ ابیحہ کے سوال پر التمش نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاتھ تھامو۔ التمش کی بات پر ابیحہ اسے تھوڑا دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر التمش نے ایک بار پھر سے وہی بات دہرائی، جبکہ اس بار لہجے میں سختی تھی۔ ابیحہ نے فوراً التمش کا ہاتھ تھام دیا۔ التمش ابیحہ کے ہاتھ تھامنے پر پھر سے اسے چومنے لگا۔ التمش نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ التمش نے نظر اٹھا کر ابیحہ کی طرف دیکھا۔ تمہارا مقام میرے دل میں ہے جو ہمیشہ رہے گا، پھر یہ چاہے دھڑکنا ہی کیوں نہ چھوڑ دے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ابیحہ، ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ روز اضافہ ہوگا۔ تم بس مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کے دن ہی میرے پیرنٹس۔ ابھی التمش بول ہی رہا تھا کہ ایک دم بیڈ پر گر گیا اور وہیں گہری نیند میں سو گیا۔ شاید شراب کی وجہ سے بھی تھا، مگر اس کے ہاتھ کی پکڑ میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ابیحہ نے اپنا ہاتھ التمش کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی، جو بامشکل کامیاب ہوئی۔ التمش کی حالت پر ابیحہ کو ترس آ رہا تھا، مگر معلوم نہیں کیوں ابیحہ نے التمش کو بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر سیدھا کیا، کیونکہ اس کی آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں اور اس پر کمبل اوڑھنے کے بعد وہ جانے کے لیے بھی مڑی ہی تھی کہ التمش نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اس وقت پورے کمرے میں خاموشی تھی، چاروں طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ابیحہ جو اس حملے سے واقف نہیں تھی، اسی لیے التمش کے اوپر جا گری۔ ابیحہ کی سانسیں التمش کے چہرے پر گر رہی تھی۔ التمش نے ابیحہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود پہ جھکا اور اسے خود پر اور جھکا لیا، جبکہ ابیحہ التمش کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ابی، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میری کل کائنات صرف تم ہو، پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، ورنہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ ابیحہ جو التمش کے اتنے پاس ہونے سے اپنے دل کی عجیب سی کیفیت سے انجان ہو رہی تھی، جو بہت زور زور سے دھڑکتا رہا تھا، التمش کی باتیں سن اور زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ التمش بھی ایک حسن کا دیوتا تھا، مگر ابیحہ کو تو اس وقت یہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ تو بس التمش سے دور جانے کی اور یہاں سے بھاگنے کی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابیحہ نے التمش کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے دور کیا، جبکہ التمش کا ہاتھ جو ابیحہ کی کمر میں تھا، ابیحہ کے کھڑے ہونے سے بیڈ سے نیچے گر گیا، مگر ابیحہ نے ان سب کو اگنور کیا اور دروازے کی طرف چلی آئی۔ گھر سے باہر نکل کر ایک نظر اس التمش ہاؤس پر ڈال کر وہ اس گھر سے بہت دور چلی آئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب التمش کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں کو تلاش ایک وجود کی تھی جو التمش کو اس پورے کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ التمش فوراً کھڑا ہوا، نظر دروازے پر گئی جو کھلا تھا۔ ڈر یہ تھا کہ ابیحہ بھاگ تو نہیں گئی، جو تھوڑی دیر بعد سچ ثابت ہو گیا۔ التمش نے پورے گھر کو چھان مارا، مگر ابیحہ کہیں بھی اس کو نظر نہیں آئی۔ وہ اس وقت بہت ڈر گیا تھا، کیونکہ ابیحہ کو اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ التمش نے اپنے ان خیالوں کو جھٹک کر اپنی گاڑی نکال کر سڑکوں پر دوڑانے لگا، مگر ابیحہ کا کچھ اتا پتا نہیں چل رہا تھا۔ ابیحہ جو رات کے اندھیرے میں سنسان سڑک پر چل رہی تھی کہ کچھ لوگ بائک پر اس کے پاس سے گزرے۔ ابیحہ بہت ڈر گئی۔ 2 منٹ بعد وہی بائک دوبارہ واپس آئی جس پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ اس بار وہ ابیحہ کے پیچھے پیچھے بائک چلانے لگے۔ ابیحہ کو اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ گھر سے کیوں نکلی، وہاں پر سیف تو تھی نا، مگر اب معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگنے لگی، جبکہ بائک اب اس کے پیچھے ہی تھی۔ التمش جو پچھلے 2 گھنٹے سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر ابیحہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تھک کر اسے روک دیا۔ باہر نکل کر اپنے ہاتھ سے سر کے بالوں کو سہلانے لگا۔ غصے میں آ کر التمش نے اپنے ہاتھ کو گاڑی میں مارا اور پھر گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے رب سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ، میری کل کائنات صرف ابیحہ ہے، مجھے واپس کر دے وہ۔ کیوں تو مجھ سے میرے سب پیاروں کو جدا کر رہا ہے؟ مجھ سے میرے والدین اور بہن کو تو نے چھین لیا، مگر میں اب ابیحہ کو نہیں کھو سکتا، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ التمش رو رو کر خدا سے دعا گو تھا، جب اچانک اس کے کانوں میں اونچی آواز آئی، پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو۔ التمش نے اٹھ کر پیچھے دیکھا تو ابیحہ نظر آئی جو بھاگ رہی تھی، کیونکہ اس کا 2 لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے تھے۔ التمش کو اپنے سامنے پا کر ابیحہ اس کی طرف آئی اور اس مضبوط وجود کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پلیز میری مدد کرو۔ ابیحہ کی بات پر التمش نے اسے کہا، میں کبھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ التمش اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ان لڑکوں کے پاس آیا جو بائک سے اتر کر اسے کہنے لگے، او ہیلو مسٹر، چلا جائے یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تیرے لیے آج ہی تو زندگی میں پہلی بار اتنا مست مال ملا ہے۔ ان دونوں نے ایک زوردار کہا لگایا، جبکہ التمش نے اپنے پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے رائفل نکال کر ان دونوں کی طرف کی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میری محبت کے ساتھ برا کرنے کو؟ اب بھگتو۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ التمش نے اپنے رائفل میں موجود ساری گولیاں ان دونوں پر چلا دی۔ ابیحہ جو التمش کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر گولی چلنے کی آواز پر وہیں زمین بوس ہو گئی۔ التمش واپس آ کر ابیحہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لیٹایا، اس پر کمبل اڑا دیا اور پھر ڈاکٹر کو کال کی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ڈاکٹر آیا اور ابیحہ کو چیک اپ کرنے کے بعد التمش کو کہا کہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، بس کسی چیز کے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب ابیحہ کی آنکھ کھلی۔ ابیحہ کی ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی جب نظر چھت پر گئی۔ کل رات کے سارے سینز کسی فلم کی طرح دماغ میں گھومنے لگے۔ ابیحہ کو یاد آیا جب التمش نے اپنی رائفل سے ان دونوں لڑکوں کو مار دیا۔ وہ فوراً سے چیخنے لگی۔ التمش جو اس کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا گہری نیند میں تھا،
اچانک ابیحہ کی چیخ پر آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا ہے ابھی، تم ٹھیک تو ہو؟ التمش ابیحہ کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، جبکہ ابیحہ کو التمش سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کتنی بے دردی سے ان لوگوں کو مارا تھا اور وہ اسے بہت ڈرنے لگی تھی، اس لیے التمش کے پاس آنے سے تھوڑی تھوڑی دور ہو جا رہی تھی۔ مجھ سے ڈرو مت، التمش نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوا، تم نے مارا ہے، چھوڑو مجھے، میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ ابیحہ نے التمش کا ہاتھ یکدم جھٹک دیا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی، مگر التمش نے ابیحہ کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر اچھال دیا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ التمش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ابیحہ کی طرف دیکھا۔ ابیحہ نے التمش کا ہاتھ یکدم جھٹک دیا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی، مگر التمش نے ابیحہ کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر اچھال دیا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ التمش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ابیحہ کی طرف دیکھا۔ تم برے انسان ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے جانا ہے یہاں سے ابھی۔ ابیحہ پھر سے بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف جانے لگی، جب التمش نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، مگر اس بار اس کی پکڑ میں سختی تھی۔ ابیحہ کو دیوار کے ساتھ لگا اس پر وہ جھکا۔ نکاح کیا ہے میں نے تم سے، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، پہلے تو تمہاری حالت پر ترس کھا کے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر اب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنا حق استعمال کرنا ہی ہوگا۔ التمش ایک ہاتھ سے ابیحہ کے منہ کو دبوچنے کے بعد اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھ دیے۔ ابیحہ نے وہی کرنٹ کھا کر سسکی بھری۔ التمش اس کی گردن سے اوپر ہو کر اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے اس کے گال کو چومنے کے بعد اس کے گلاب والے ہونٹوں پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ یوں ہی التمش ابیحہ کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا، اس کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابیحہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ابیحہ کو اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابیحہ التمش کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ناکام رہی۔ یوں ہی 5 منٹ تک التمش نے خود کو سیراب کیا، پھر آہستہ سے ابیحہ کے ہونٹوں کو آزاد کر دیا۔ التمش کے آزاد کرتے ہی ابیحہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ ابیحہ کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ آنے لگا۔ اس نے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر دیکھا تو ہلکا ہلکا خون نظر آیا۔ ابھی تو صرف ٹریلر دیکھا ہے، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو پوری پکچر دکھاؤں گا، اور مجھے تم پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آئے گا، نہ ہی اپنے کیے عمل میں۔ التمش اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیحہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ ابیحہ یکدم اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ شاور کو آن کرنے کے بعد اس کے نیچے کھڑی ہو کر اپنے ہونٹوں کو ہاتھوں کی مدد سے بے دردی سے رگڑنے لگی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اللہ؟ میں جس شخص کو جانتی بھی نہیں اس سے میرا نکاح کروا دیا، کیوں؟ ابیحہ روتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے وہ وہیں واش روم میں شاور کے نیچے رہی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، مگر اس نے بھی شاور کو بند نہیں کیا تھا۔ شاید وہ خود کو سزا دے رہی تھی، مگر کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس نے ابراہیم سے بے وفائی کی تھی۔ ابیحہ نے اٹھ کر شاور بند کیا، مگر وہ اس وقت پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ اس کے پورے جسم پر سردی قابض ہو گئی تھی اور واش روم سے نکل کر باہر آئی تھی۔ ابھی وہ بیڈ کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس کر رہی تھی اور وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ رات کے 11 بجے التمش واپس گھر آیا۔ گھر آتے ہی وہ پہلے اپنے کمرے میں گیا، کیونکہ ابیحہ اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ التمش نے ابیحہ کو
اوکے۔ التمش نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک نظر بے ہوش وجود پر گئی جس کے سارے کپڑے گیلے تھے۔ التمش نے بھاگ کر ابیحہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا، بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے منہ کو کھلے ہلکی تھپکی دینے لگا۔ التمش کو ابیحہ کا وجود گرم محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے ابھی تمہیں؟ پلیز آنکھیں کھولو ابھی پلیز۔ التمش نے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد ابیحہ کے کپڑے بدلے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد التمش نے نہایت پریشانی سے پوچھا ڈاکٹر سے، ابھی ٹھیک تو ہے؟ پانی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے ان کو بخار ہو رہا ہے، پورے جسم میں سردی ہے، انہیں گرمی کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی ہیٹ دیں آپ ان کو، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ التمش نے ابیحہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گرم آگ کے پاس لے گیا جو اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو ملنے لگا مگر ابیحہ کے جسم میں ذرا برابر بھی حرکت نہ ہوئی۔ التمش کو سمجھ آ گیا کہ ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب اسے ہوش میں لانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، مگر اس میں ابیحہ کی اجازت کے بغیر ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ التمش کو برا لگ رہا تھا مگر ابیحہ کو ہوش میں لانے کے لیے یہی ایک راستہ تھا۔ التمش نے ابیحہ کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹانے کے بعد اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکنے کے بعد اس پر جھک گیا۔ ابیحہ کے ماتھے کو چومنے کے بعد اس کے گال کو چوم کر اب اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ التمش ابیحہ کے پورے جسم پر قابض ہو گیا تھا۔ پوری رات وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ صبح کے 4 بجے التمش نے ابیحہ کے وجود کو چھوڑا، ابیحہ کے سر کو اپنے سینے پر رکھ کے سو گیا۔ اللہ معافی، اللہ معافی، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب ابیحہ کی آنکھ کھلی۔ خود کو کسی کی باہوں کے حصار میں پا کر اس نے اپنے منہ اوپر کیا تو التمش کی باہوں میں پایا۔ التمش اس وقت بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ ابیحہ اس کو دیکھ کے اپنی نظروں کا مرکز ہٹا نہ سکی مگر پھر یاد آیا کہ یہ میرے پاس اتنے کیوں ہے۔ ابیحہ میں التمش کے حصار سے آزاد ہو کر کھڑی ہو گئی جبکہ التمش کی آنکھ کھل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ کہیں کل رات تم نے؟ نو 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 تم کتنے گھٹیا انسان ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے ساتھ زبردستی کرو گے۔ ابیحہ جو ابھی بول رہی تھی کہ التمش نے بیڈ سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات سنو ابھی، میں نے یہ صرف تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں محبت۔ ابیحہ جو اپنی بات کی تصدیق کرنے پر اپنے پاؤں سے زمین جاتی محسوس کر رہی تھی، اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے التمش کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ محبت ایسی نہیں ہوتی مسٹر التمش، محبت عزت دیتی ہے، عزت چھینتی نہیں۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ یہ سب کر کے تم نے مجھے حاصل کر لیا ہے؟ نہیں، تمہارا کردار میری نظروں میں اور بھی گر گیا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، صرف نفرت۔ التمش جو ابیحہ کو سمجھا رہا تھا مگر ابیحہ تو التمش کو ہی برا بھلا سمجھ رہی تھی، وہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنی محبت کا ایسا سلوک دیکھ کر کہ وہ مجھے گھٹیا انسان سمجھتی ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے تمہاری عزت میں کمی آئے،
اور یہ میرا حق تھا جو میں نے جائز طریقے سے حاصل کیا۔ ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ تم اس وقت ہوش میں نہیں تھی، مگر میرا مقصد صرف تمہاری جان بچانا تھا۔ التمش نے دوبارہ سے ابیحہ کا ہاتھ پکڑ کر بات کی، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں سختی تھی۔ تو مر جانے دیتے مجھے۔ ابیحہ کی بات پر التمش نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تمہیں اگر میری قربت نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، میں آج کے بعد تمہارے پاس نہیں آؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا بھی، جب تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے گا تو تب تم ترسو گی مجھے۔ التمش ابیحہ کا ماتھا چومنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیحہ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابیحہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ التمش اس وقت دیان کے ساتھ آفس میں موجود شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ التمش کی بات پر دیان نے جواب دیا، تو بھابھی کو مجبور کر دے کہ وہ تجھ سے محبت کرنے لگے۔ دیان کی بات پر التمش نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں ایسا کیا کروں کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے؟ ارے بھائی، یہ ہے تو مشکل، مگر ایک راستہ ہے میرے پاس اس پریشانی سے نکلنے کے لیے۔ دیان کی بات پر التمش نے پوچھا، کیا؟ تو بھابھی کو ان کے گھر چھوڑا۔ تجھے پتا ہے کہ میں ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے دوری کا احساس ان کو تجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا، اور اس طرح وہ تمہیں اچھا بھی سمجھے گی۔ التمش دیان کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ منہ پر مسکراہٹ لائے وہ وہاں سے چلا گیا۔ دن کے 4 بج رہے تھے جب التمش گھر آیا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا۔ ابیحہ جو واش روم میں تھی، اس کا بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ابیحہ واش روم سے باہر نکلی۔ التمش فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر چھوڑاؤں، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ التمش اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ التمش کی بات پر ابیحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر لے کر جا رہا ہے۔ ایک پل کے لیے ابیحہ نے التمش کے لیے اپنے دل میں عجیب سا احساس محسوس کیا، شاید وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ خاموشی رہی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ابیحہ کا گھر آ گیا۔ ابیحہ گاڑی سے نکلی اور اس کے ساتھ التمش بھی گاڑی سے نکلا۔ ابیحہ جب ہال میں آئی تو سامنے ابراہیم اور سعدیہ بیگم موجود تھی۔ ابراہیم نے ابیحہ کو دیکھ لیا تھا۔ ابراہیم ابیحہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ چین نہیں ملا ہماری عزت کو نیلام کر کے جو یہاں پھر منہ اٹھا کر آ گئی ہو؟ ابراہیم نے بہت تلخ اور طنزیہ انداز میں بات کی جو ابیحہ کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ التمش جو ابیحہ کے کہنے پر پیچھے کھڑا تھا، کیونکہ ابیحہ نہیں چاہتی تھی کہ التمش کوئی بھی تماشا کرے، مگر جب ابراہیم نے ابیحہ سے ایسے بات کی تو التمش کے بس میں نہیں تھا کہ ابراہیم کا منہ توڑ دے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز ابراہیم۔ ابیحہ جو ابراہیم سے معافی مانگ رہی تھی کہ سعدیہ بیگم نے ابیحہ کی بات کاٹی۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرے بیٹے کا نام لیا۔ پہلے تو اپنے اس یار کے ساتھ بھاگ گئی، اور اب جب دل بھر گیا تو منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ گئی۔ خالہ جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم کر کے آئی ہو اس گنڈے کے ساتھ۔ بتاؤ، تمہاری مرضی سے ہی تمہارا نکاح رکھا تھا ابراہیم کے ساتھ، مگر تم نکاح والے دن ہی بھاگ گئی اپنے اس یار کے ساتھ۔ جو لڑکی 3 دن گھر سے باہر رہے اسے کیا کہنا چاہیں؟ ایک بدکردار؟ اب چلو دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ التمش نے غصے میں اپنی ہاتھوں کی مٹھی بند کر لی۔ اس کے بس میں کہاں تھا کہ کوئی اس کی جان کو بدکردار کہے۔ سعدیہ بیگم نے ابیحہ کو بازوؤں سے پکڑ کر ہال سے باہر نکالا۔ پلیز خالہ جان، مجھے مما سے ملنے دیں، پلیز خالہ جان۔ ابیحہ جو بول رہی تھی کہ مجھے ماما سے ملنا ہے، سعدیہ بیگم نے ابیحہ کو دھکا دے کر چھوڑ دیا
التمش نے ابیحہ کو گرتے گرتے تھام لیا۔ ابیحہ کی نظر التمش کی نظر سے ٹکرائی۔ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، تم نے مار دیا میری بہن کو۔ تم جیسی بے غیرت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی جس نے اپنی ماں کو مار دیا۔ ابیحہ نے نم آنکھوں سے التمش کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماما کدھر گئی ہیں؟ شرم کر بے غیرت لڑکی، کتنی معصوم بن رہی ہے کہ تجھے کچھ پتا ہی نہیں۔ خالہ جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، ماما کدھر ہے؟ سعدیہ بیگم نے ابیحہ کو بازوؤں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، مگر ابیحہ نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر خود کو آزاد کیا، جو سعدیہ بیگم کی عزت نفس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سعدیہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ابیحہ جو آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی اچانک آنکھ کھول دیکھنے لگی۔ سامنے التمش کھڑا تھا، تھپڑ التمش کو لگا تھا۔ ابیحہ کو بہت عجیب لگا کہ التمش نے میرے لیے تھپڑ کھایا۔ خبردار جب ایک اور لفظ بھی بولا میری بیوی کے بارے میں، ورنہ گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ التمش نے اپنی شہادت کی انگلی سامنے کر سعدیہ بیگم کو وارننگ دی۔ ابرام جو پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، مگر ابیحہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ جب التمش نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو ابرام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں اگر چاہوں تو ابھی ابھی تمہارا سب کچھ چھین سکتا ہوں، تمہارا بیٹا جس کے سر پر تم اس دنیا میں ہو اسے بھی، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ تم میری جان کی خالہ ہو۔ اگر تمہارا میری ابی کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہوتا تو تمہیں جلا کر خاک کر دیتا۔ التمش نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑا۔ چلو ابھی گھر چلیں۔ التمش نے ابیحہ کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد خود بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ التمش جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک نظر ابیحہ پر گئی جو رونے میں مصروف تھی، اور التمش سے ابیحہ کا رونا ہی تو ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ ابھی پلیز چپ کر جاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تم روتی ہو۔ التمش نے اپنا رومال ابیحہ کی طرف بڑھایا۔ پلیز التمش، مجھے ماما کی قبر پر لے جائیں۔ التمش ابیحہ کو اس کی ماں کی قبر پر لے آیا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ قبر پر نہیں گیا تھا۔ ابیحہ سے وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ابیحہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ماما؟ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ کو میرا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما، میں تو آپ کی موت کی وجہ بن گئی ہوں۔ میں ہی مر جاتی اس دن جس دن میرا نکاح ابرام سے تھا۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کیوں نہیں مری اس دن؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ ابیحہ اپنے سر پر تھپڑ ریسیو کر رہی تھی۔ التمش جلدی سے ابیحہ کے پاس آ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، سب نفرت کرتے ہیں۔ مما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ التمش کے سینے سے لگی اس کی شرٹ کو مٹی میں لے کر ابیحہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، جب التمش نے اس کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میں ہوں تمہارے پاس ابھی اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، خود سے بھی زیادہ، اس دنیا سے بھی زیادہ۔ میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ ابیحہ جو التمش کی شرٹ کو پکڑے ہوئے تھی، ابیحہ جو ہلکے ہلکے بخار میں تھی اور اس قدر رونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ التمش نے ابیحہ کے چہرے پر ہلکی سی تھپی دی، مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ التمش نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ابیحہ کی آنکھ کھلی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، مگر چاند کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں ہلکا ہلکا اجالا کر رہی تھی۔ ابیحہ نے اپنی آنکھیں کھول ارد گرد نظر دوڑائی۔ جب التمش کو اپنی آنکھوں میں پایا، التمش جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ صوفے سے نیچے زمین پر لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر ابیحہ نے بیڈ سے اتر کر التمش کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابھی وہ واپس مڑی ہی تھی کہ التمش نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔
میری جان کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، مگر یہ بات ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ میں جان سکتا ہوں کیوں؟ ابیحا کے بال اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے منہ کے سامنے آ رہے تھے۔ التمش اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے گویا ہوا، چھوڑیں مجھے۔ ابیحا جو التمش کے اتنے پاس تھی کہ اس کی دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی، مگر اپنی دھڑکنوں کی رفتار ان سے بھی زیادہ تھی۔ ابیحا نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنوارنے کے لیے التمش کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوڑ بھی دیں گے، پہلے پاس تو آ جاؤ۔ التمش ابیحا کے اٹھنے پر اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر جھکا لیتا ہے۔ ابیحا نے التمش کی اس حرکت پر اپنے چہرے کو لال ہوتا پایا تھا اور اپنا پورا زور لگا کر اسے دور کھڑی ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ ابیحا اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ التمش وہیں صوفے پر بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابیحا نے بیڈ پر لیٹ کر ایک نظر التمش پر ڈالی، جو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے التمش؟ ابیحا کے آپ کہنے پر التمش تو جیسے دنیا ہی بھول گیا تھا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے التمش نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا، جی پوچھے میری کل کائنات۔ جب خالو جان مجھے تھپڑ مارنے لگی تھی تو آپ کیوں آگے آئے تھے؟ ابیحا کی بات پر التمش صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس پر جھک گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، اور تم خود کہتی ہو محبت تو عزت دیتی ہے، نہ کہ چھین لے، اور میں تمہاری عزت میں ذرا برابر بھی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ التمش ابیحا کا ماتھا چومنے کے بعد وہاں سے جا کر صوفے پر سو گیا، جبکہ ابیحا کے پاس آنے پر بہت عجیب سی کیفیت محسوس کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فوراً اپنے پاؤں سے لے کر سر تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب ابیحا کی آنکھ کھلی۔ اس نے التمش کو دیکھنا چاہا، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ابیحا کی نظر میز پر پڑے فون پر گئی، جسے دیکھ یہ لگ رہا تھا کہ یہ نیا فون ہے اور ابھی خریدا گیا ہو۔ ابھی ابیحا اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ رنگ بجنے لگی۔ ابیحا نے فون پکڑ کر دیکھا، جس پر مائی لو کے نام سے کال تھی، جو اس نے پیک اپ کر لی۔ گڈ مارننگ مائی لو۔ ابیحا نے التمش کی آواز پر خود کو متفق کیا۔ یہ فون میری جان کا ہے، مگر مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ ابیحا نے ایک نظر اس فون پر ڈالی، مگر مجھے تو ہے، اور وہ بھی بہت۔ التمش کی بات پر ابیحا حیران ہوئی، مگر وہ کیسے؟ کیونکہ میں اپنی جان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ آج رات ریڈی رہنا، باہر چلیں گے۔ التمش کی باہر والی بات پر ابیحا نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل نہیں کرتا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں نے اپنے لیے ایک نئی بیوی تلاش کر لیتا ہوں، جس کو میں جب بھی باہر جانے کا کہوں تو وہ آگے سے انکار نہ کرے۔ التمش نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور بات کی، کیا اب آپ شادی کریں گے؟ کسی اور سے؟ ایک بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، دو رکھیں گے؟ ابیحا کی بات پر التمش نے زوردار قہقہا لگایا۔ میں مذاق کر رہا تھا، میری کل کائنات صرف تم ہو اور تم ہی رہو گی۔ بس میں نے دیکھنا تھا کہ میری بیوی میں طاقت ہے اپنی سوکن سے لڑائی کرنے کی۔ التمش کی بات پر ابیحا نے کال کاٹ دی اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ التمش ابیحا کے کال بند کرنے پر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب التمش گھر آیا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مرر کے سامنے بیٹھی ابیحا بلیک فراک پہنے، بالوں کو آزاد کیے، ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ التمش کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ التمش جو اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر آیا تھا ابیحا کو دینے کے لیے، وہ اسے دیکھ وہیں بت بنے کھڑا تھا۔ ابیحا نے مرر میں التمش کو دیکھ لیا تھا، جو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیحا اٹھ کر التمش کے پاس آئی۔ یو لکنگ بیوٹیفل۔
التمش نے ابیحہ کی طرف پھولوں کا دستہ بڑھایا جسے ابیحہ نے تھام لیا۔ التمش نے اپنا ہاتھ ابیحہ کی طرف بڑھایا۔ چلے؟ ابیحہ نے التمش کی آنکھوں میں دیکھ کر ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر نکلی۔ التمش نے گاڑی کا ایک دروازہ کھول ابیحہ کا پہلے بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد گاڑی ایک شاندار جگہ پر جا کر رکی جس کی سجاوٹ سفید اور سر رنگ کے پھولوں سے کی گئی تھی۔ التمش ابیحہ کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر لا کر بٹھا دینے کے بعد خود دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ التمش چٹکی بجاتا ہے تو ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک 1 منٹ بعد التمش کی دوبارہ چٹکی بجانے پر لائٹس آن ہوتی ہیں، مگر اس بار میز پر ایک کیک تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو لکھا ہوتا ہے۔ ابیحہ حیرانی سے التمش کی طرف دیکھتی ہے۔ اسے خود بھی اپنا برتھ ڈے یاد نہیں تھا، مگر التمش کو یاد تھا۔ ابیحہ کرسی سے اٹھی جبکہ التمش بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ تھینک یو سو مچ التمش، ابیحہ نے التمش کے گلے ملے کہا جبکہ التمش نے اس کے گرد بازو اوڑھ لیے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنی جان کا برتھ ڈے؟ تم پہلے کیک کاٹو۔ التمش نے ابیحہ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ابیحہ نے کیک کاٹا۔ التمش نے تالیوں سے ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو کو کہا۔ ابیحہ نے کیک کاٹتے ہی پہلے التمش کی طرف کیا، مگر التمش نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیک کھلایا۔ ابیحہ کے ہونٹوں کے پاس کیک لگا ہوا تھا۔ التمش نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کیک صاف کرنے کو کہا، مگر ابیحہ نے کہا کہ آپ خود کر دیں۔ ابیحہ کے کہنے پر التمش نے ابیحہ کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنے قریب کیا۔ التمش نے ابیحہ کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ التمش ابیحہ کے منہ پر لگا کیک کھانے کے بعد التمش پیچھے ہٹا۔ التمش آپ بھی نا؟ ابیحہ التمش کو دیکھ ہنسنے لگی۔ التمش نے سوالیہ نظر سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ابیحہ نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں کو اوپر رکھتے ہوئے کہا، آپ کی مونچھیں۔ التمش کی مونچھوں پر کیک لگا ہوا تھا جو شاید ابیحہ کے منہ سے کیک کھاتے لگ گیا تھا۔ التمش نے اپنا چہرہ ابیحہ کے چہرے کے پاس کیا۔ تم صاف کر دو۔ التمش کی بات پر ابیحہ نے اپنا سر نیچے کر لیا، مگر پھر سر اٹھا کر التمش کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ التمش نے ابیحہ کے کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال اسے اپنے اور پاس کیا اور دونوں اس دنیا سے بیگانے ایک دوسرے میں ڈوبے تھے۔ 2 سال بعد ابراہیم انگلینڈ چلا گیا تھا اپنی ماں کو ساتھ لے کر۔ بابا مجھے بھی چاہیے، بابا۔ التمش اور ابیحہ جو بیڈ پر بیٹھے رومانٹک مووی دیکھ رہے تھے کہ التمش نے اچانک ابیحہ کے گال پر کس دی، مگر زوہا نے دیکھ لیا۔ بیٹا آپ کو بھی ملے گی، مگر پہلے مجھے ماما کو تو کرنے دے۔ نہیں مجھے پہلے چاہیے، زوہا نے ناراض ہونے والے انداز میں کہا جو التمش کو اچھا نہیں لگا۔ التمش نے زوہا کو گال پر کس کیا۔ التمش نے زوہا کو ابیحہ اور اپنے بیچ لٹاتے ہوئے کہا کہ اب سو جاؤ بیٹا، جس پر زوہا نے آنکھیں بند کر لی۔ ابیحہ جو زوہا کو سلا رہی تھی، التمش نے ہاتھوں سے ابیحہ کو اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ، مگر ابیحہ نے انکار کر دیا، جس پر التمش نے ابیحہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کیا اور اس کے ہونٹوں پر کس کیا، مگر زوہا آنکھیں بند کر اوپر دیکھ رہی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ تو کہانی ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ٹھیک تھی، نارمل تھی، اچھی تھی، رابعہ خالد کی نائس اچھی تھی۔ اور آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ شارٹ ناول تھا، اور اگر ناول اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ اینڈ تک ساتھ رہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوئی تنگی نہیں ہوئی ہوگی پڑھنے میں۔ ایک تو میری آواز، دوسرا میں اپنا خود کا کہتی ہوں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے،
میں مطلب خود کو کہتی ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اٹک اٹک کے نہیں پڑھتی، چاہے جیسی بھی آواز ہے، لیکن پڑھتی بالکل صحیح ہوں، نارمل پڑھتی ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی کمی وغیرہ ہو تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ناول ریڈ کرنے پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی فیملیز کا، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، جو کہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، صرف سبسکرائبرز کی وجہ سے۔